حد تک فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا۔ ہمارے سوا اللہ دی رحمت و فضل نال کوئی نہیں کہہ سکتا ہاتھ سینے پہ مار کر کہ ہمارے مسلک میں کوئی غلطی نہیں، ہمارے مسلک میں اچھی بولو، ہمارے مسلک میں ذرا پیار نال اچھی کہو، ہمارے مسلک میں کوئی غلطی نہیں۔ کیوں؟ فقہ حنفی میں غلطیاں موجود نے، کیوں؟ اس واسطے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ معصوم نہیں۔ فقہ شافعی اندر غلطیاں موجود نے، کیوں؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ واجب الاحترام نے، واجب الاکرام نے، لیکن انہاں دی بات، انہاں دی ذات غلطی تو پاک نہیں۔ فقہ حنبلی اندر غلطیاں موجود نے، کیونکہ امام احمد بن حنبل شان تقوی دے باوجود انہاں دی ذات غلطی تو پاک نہیں۔ فقہ مالکی اندر، فقہ جعفری اندر غلطیاں موجود نے، کیوں؟ انہاں نو بنانے والے، لکھن والے غلطی تو پاک نہیں۔ مسلک اہل حدیث اندر غلطی نہیں، کیوں؟ ہمارے امام معصوم، بولو ہمارے امام، کچھ بولی ہمارے امام۔ ساڑھے قرآن اندر بھی غلطی کوئی نہیں، ساڑھے امام اندر بھی غلطی، نہ قرآن اندر غلطی ہے نہ امام اندر غلطی ہے، قرآن کی ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، قرآن اندر بھی غلطی کوئی نہیں۔ تو امام کون نے؟ فرمایا والنجم اذا ہوا، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحی۔ میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان اندر، آپ دے فرمان اندر، آپ دے قول اندر غلطی نہیں ہو سکتی، کیوں؟ محمد الرسول اللہ، کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ دے رسول نے، یہ ہمیں سمجھنا آئے۔ ابو داؤد اندر حدیث پاک، میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے صحابی سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام دے سامنے جدوں میں تشریف لے ہوندے نے، قلم آپ دے کول ہوندی ہے، دوات آپ دے کول ہوندی ہے، کاغذ کول ہوندا ہے، جو حضور فرماندے نے، حضور دا ہر فرمان ہر قول لکھی جا رہے نے۔ تے بعض قریش نے، بعض صحابہ نے ایک دن سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص نو کہنے لگے، عبداللہ بن عمر بن عاص ہر گل حضور دی، حضور بشر نے، رسول اللہ بشر نے، ہر گل لکھن والی نہیں ہوندی۔ حضور کو پوچھ لیا کر لکھن والی کیڑی ہے، نہیں لکھن والی کیڑی، ہر بات نہ لکھیا کر، رسول اللہ بشر نے، کس ویلے غصے اندر، کس ویلے راضی حالت اندر، ہر بات نہ لکھیا کر۔ عبداللہ بن عمر بن عاص فرماندے نے میں رک گیا، حضور دے فرمان لکھن تو رک گیا۔ سنو جڑا بند آندا ہے احادیث حضور دے زمانے جنہیں لکھیاں گئیاں، بعد لکھیاں گئیاں نے، جھوٹ بولتے نے بندے، غلط آندے نے، نبی علیہ السلام دے سامنے حدیث لکھیاں جا رہی نے۔ فرما عبداللہ بن عمر بن عاص میں حدیث مصطفیٰ لکھن تو رک گیا۔ تے کچھ دن بعد نبی علیہ السلام نے پوچھا ہے عبداللہ آج کل میری تو حدیث نہیں لکھ رہا؟ فرمایا میں نے صحابہ نے، ساتھیاں نے مشورہ دیتا ہے، رسول اللہ بشر نے، ہر بات لکھن والی نہیں ہوندی، کسی نے خوشی اندر، کسی نے ناراضگی اندر ہوندہ نے، پوچھ لیا کر لکھن والی ہے یا نہیں۔ نبی علیہ السلام نے کو جواب کی، ارشاد فرمایا اے عبداللہ بن عمر بن عاص انہاں غلط کیا ہے، میں تے بشر ہے ہی نہیں، میں بشر نہیں، میں نور من نور اللہ وان نہیں۔ فرمایا عبداللہ بن عمر بن عاص انہاں جو بات کہیے صحیح کہیے کہ میں بشر ہاں، لیکن میں کیسا بشر ہاں؟ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ، میں صرف بشر نہیں، میں نہ رسول بھی ہاں۔ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ
و رسولوں میں عبد بھی ہاں رسول بھی ہاں بشر بھی ہاں تے رسول بھی ہاں فرمایا مقام بشریت اندر میں بشر ہاں میں تخلیق اندر بشر ہاں شان میری کیے میں اللہ دا رسول ہاں اے عبداللہ بن عمر بن عاص میں نو ذات دی قسم جدے ہاتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے سنیے عقیدہ سن لیجئے پہلے ایک قول سناتا ہوں پھر اس حدیث کی طرف آتا ہوں تاکہ آپ کے ایمان کی کیفیت جس کی طرف لے جانا چاہتا ہوں جو عقیدہ اور منہج اور دعوت اس کانفرنس کے ذریعے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اس پر ذرا توجہ فرمائیے سیدنا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ موجود ہیں ان کے شاگرد قاضی ابو یوسف ہیں ان کے ہاتھ میں قلم دوات ہے وہ استاد جی کے ملفوظات لکھ رہے ہیں جو امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں وہ لکھ لیتے ہیں امام ابو حنیفہ نے ایک دفعہ دیکھ لیا اور فرمایا وَيْحَكَ یا ابا یوسف اے ابو یوسف تجھ پر افسوس ہے میری ہر بات نہ لکھا کر میری ہر بات نہ لکھا کر میں پہلے کچھ کہتا ہوں بعد میں کچھ کہتا ہوں صبح کچھ کہتا ہوں شام کو کچھ کہتا ہوں پہلے فتویٰ دیتا ہوں پھر رجوع کر لیتا ہوں میری ہر بات نہ لکھا کر پوچھ لیا کر کوئی لکھنے والی ہے یا نہیں میری کیا حیثیت ہے میں سویرے کچھ کہتا ہوں شام کو کچھ کہہ کے اپنے فتوے کو واپس لے لیتا ہوں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ ساری زندگی یہ فرماتے رہے جرابوں پر مسا نہیں ہو سکتا جراب پر مسا نہیں ہو سکتا جراب پر مسا نہیں ہو سکتا یہ فتویٰ ساری زندگی جاری رہا جب موت سے 3 دن پہلے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تک جراب پر مسا کرنے کی حدیث پہنچ گئی تو فرمایا میں اپنا فتویٰ واپس لیتا ہوں آج کے بعد جراب پر مسا پیغمبر کی سنت ہے مجھ تک حدیث پہنچ گئی ہے میرا حسن ظن ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے جو فتویٰ دی ہے حدیث کے نہ پہنچنے کی وجہ سے اس فتویٰ کو حدیث پہنچنے کے بعد انہوں نے واپس لے لیے آج بھی ہم کہتے ہیں رفع الیدین کی حدیث ہو سکتا ہے امام تک نہ پہنچی ہوں 400 حدیث ہے تم کیوں نہیں امام کے طریقے پہ عمل کرتے حدیث کو مان لو فتوے کو چھوڑ دو امام ابو حنیفہ تک یہ حدیث نہیں پہنچی ہوگی کہ ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا تم آج بھی مفرور بچیوں کے نکاح پڑھا رہے ہو امام کے قول کی وجہ سے کاش تم حدیث کو مان لیتے قول امام کو چھوڑ دیتے تم اس گئے گزرے دور میں اس میڈیا کے دور میں تم آج بھی اسی تقلید کی اندھیر نگری میں پھنسے ہوئے ہو لوگوں کی عزت لوگوں کی خجناب غیرت کو تم نے للکارا ہے ہزاروں باپوں کی پگڑیوں کو تم نے اتارا ہے ہزاروں بچیوں گھر سے بھاگ کے نکاح کر گئی ہے تمہاری فقہ کی وجہ سے تمہارے مذہب کی وجہ سے تمہارے مسلک کی وجہ سے تمہاری تقلید کی وجہ سے تمہاری اندھیر نگری کی وجہ سے تمہاری اس روش کی وجہ سے تمہاری اس بے حسی کی وجہ سے تمہاری اس جہالت کی وجہ سے تمہاری اس ضلالت کی وجہ سے تمہاری اس گمراہی کی وجہ سے آج بھی اہل حدیث غیرت میں عزت میں اور پیغمبر کی سنت کے نور کی روشنی میں کہتا ہے بھاگنے والی عورت کا نکاح نہیں ہوتا نہیں ہوتا نہیں ہوتا او گجرانوالہ کے لوگوں یہ سارے مولوی تمہاری غیرت تمہاری عزتوں کے لٹورے ہیں اگر تمہاری عزتوں کے رکھوالا رب کی زمین پر کوئی ہے تو صرف مسلک اہل حدیث ہے Yeah.